ہم آپ کی بزرگی کے معترف ہیں۔ ہم جملہ واعظین مبلغین نے جو مساعی کی ہے دین کی خدمت کے لیے، اہل دین کی خدمت کے لیے، ہم اس کے معترف ہیں، ہم اس کے قائل ہیں۔ صرف ایک موضوع پر کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرامت بیانی کا جو سلسلہ ہے، خصوصاً اہل اللہ صوفیہ سے ظاہر ہونے والی حسی کرامات، یعنی حسی تصرفات جن کو ہم کرامات کہتے ہیں، ان کے بیان میں تھوڑی سی احتیاط شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو پھر اس کی پوری آپ وضاحت نہیں کر پا رہے، اور وضاحت نہ کر پانے سے جو ذہنوں میں اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یا کرامت صرف حسی تصرف کو کہا جا رہا ہے کہ صرف حسی تصرف کرامت ہوتا ہے، اس کے بعد عدل، دیانت، امانت، صدق، رزق حلال، صدق مقال، استقامت اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا جتنا کچھ بھی تصوف کی کتب میں ہے، اس کو کوئی کرامت گنتا ہی نہیں، اور کرامت فقط حسی تصرف کو گننے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ دراصل یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، آپ کا یہ دائرہ کار نہیں ہے، آپ اس کو بیان تو کرتے ہیں لیکن یہ آپ کا موضوع نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر اس کو پڑھایا نہیں جاتا، کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا موضوع ہے، اور تصوف جو ہے دروس تصوف، درس تصوف آج اس دور میں سب سے آسان کام ہے۔ تصوف پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ جو مرضی آپ اس میں سے نکال لیں اور بیان کر دیں، اور جو مرضی بندہ بیان کر دے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جتنا پرکشش نظر آتا ہے بیان تصوف، یہ اتنا خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق الہیات سے ہے، اور اگر آپ اس کے اندر کوئی تھوڑا سا خلط ملط کر دیں گے تو آپ مقصود کے خلاف چلے جائیں گے۔ آپ کا یہ دائرہ کار نہیں ہے، آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثل اگر کوئی اور شخص لے آئے گا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ حسی تصرف جو ہے وہ ولیوں کی کرامت ہے، بالکل ہے، لیکن اگر اس کی مثل کوئی عامل لے آیا، نجومی لے آیا، کوئی جادوگر لے آیا، کوئی کاہن لے آیا، یا کوئی ہندو غیر مسلم، کوئی جوگی یوگی اس طرح کی کوئی چیز ظاہر کر دے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ چونکہ وہ حسی کرامت، وہ تصرف کرامت تھی تو یہ بھی کرامت ہے، تو لوگ اس کو بھی ماننا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے کہ دیکھیں نجومیوں کے اور جادوگروں کے قبے بن گئے اور ان کو لوگ ولی مانتے ہیں۔ تو ابتدا تو آپ نہیں کی ہے، پوری بات نہیں کی، ادھوری بات کی ہے۔ سید السادات سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ کی جو کرامات اور مشہور کرامت جو بیان کی جاتی ہے اور آپ اکثر کرتے رہتے ہیں، وہ کئی سال کے بعد جو وہ ایک بحری جو بیڑا ہے جو غرق ہوا تھا، وہ احیاء موتا کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زمان و مکان کے اندر یہ ہوا کیسے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تصرف کیا کیسے؟ یعنی آپ نے تو کہہ دیا نا کہ وہ بیڑا تر گیا، جی وہ لوگ مر گئے تھے وہ زندہ ہو گئے، تو احیاء موتا یہ تو دجال کے ہاتھ پر بھی ہوگا، لیکن اگر کسی ولی اللہ سے ایسا ظاہر ہوا ہے، آپ نے تو کرامت کے طور پر اس کو بیان کر دیا اور سامعین نے واہ واہ بھی کہہ دی، سبحان اللہ بھی کہہ دی، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زمان و مکان کی حدود کے اندر اس کے پورا پروسیس سمجھائیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تصوف کا موضوع ہے۔ یہ تصوف نہیں، تصوف اور چیز ہے۔ تصوف دراصل پریکٹسز کا نام ہے، ایک صاف ستھری فکر کے ساتھ جو سنت کے عین مطابق ہو، اس کے مطابق عمل میں عزیمت کا نام ہے تصوف۔ اس کا ایک نصاب ہے پریکٹسز کا، اس میں فکر بھی داخل ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے حسی تصرف کا یا ماورائیت کے کلی جو نظم ہے، انتظام ہے، جس کو ہم مابعد الطبیعیات کے عنوان سے دیکھتے ہیں، یہ تو موضوع ہی الگ ہے۔ تو آپ درس تصوف دیتے دیتے ماورائیت میں چلے جاتے ہیں، درس تصوف دیتے دیتے آپ الہیات کے موضوع کو چھیڑ لیتے ہیں، درس تصوف بیان کرتے کرتے اولیاء کے فضائل بیان کرتے کرتے آپ مابعد الطبیعیات میں چلے جاتے ہیں۔ تو مابعد الطبیعیات، ماورائیت، حسی تصرفات اور مادیت کے اندر جو ایک ماورائیت کی طرف سے ایک تصرف ہے، اس کو آپ بیان کر دیتے ہیں۔ اگرچہ تصوف کی کتابوں کے اندر وہ درج ہے، لیکن اصلاً وہ عنوان مختلف ہے، وہ موضوع اور ہے، وہ آپ نے پڑھا نہیں ہوا، اس کی پوری تحقیق کریں پہلے، ورنہ یہ متربین غالب آ جائیں گے، پھر آپ پیٹیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور مجھے سمجھانا ہے آپ کو یہ بھی کہ متربین کسے کہتے ہیں۔ حکمت مطالعہ کے نصاب میں جو اہل حکمت کے ہاں وہ لوگ جو اس طرح کے طلسمات کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، چلوں کے ذریعے سے، موکلات کے ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے والی وارث بن جاتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی دینی موضوع بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ ایک آڑ بن جائے، ایک ڈھال بن جائے، لیکن اصلاً وہ اپنے آپ کو مقتدا، پیشوا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہوتے۔ انہیں اہل حکمت کی اصطلاح میں متربین کہتے ہیں۔ آپ نے جو کرامت بیانی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کا ایک فائدہ متربین کو ہو رہا ہے، اور اتنا زبردست فائدہ ہو رہا ہے
کہ متربین غالب آ جائیں گے اور پھر آپ سر کھجلیں گے، کہ یہ تو ہماری کرامت بیانی سے ان بزرگوں کے ساتھ جو لوگوں کا ایک تعلق تھا، یا جو فضائل بیانی میں ایک ان کی طرف جو رجوع تھا وہ تو کم ہو گیا اور یہ لوگ اس کی جگہ لے گئے۔ تو فائدہ آپ نا اہل سجادہ نشینان کو دے رہے ہیں۔ تو اولیاء کی وہ کرامات، عدل کرامت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، لیاقت ہے، صلاحیت ہے، صالحیت ہے، بندگی ہے، یہ کرامتیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ ترغیب و ترہیب کا ایک پورا باب ہے، اس پہ کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، اور اس کے علاوہ ذکر و فکر کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ عشق الہی کی باتیں ہیں۔ امام ابو اسماعیل حروی، جن کو مولانا جامی شیخ الاسلام کہتے ہیں نفحات میں، ان کے قصائد ہیں۔ اس کے بعد قصیدہ خمریہ کو دیکھیں، قصیدہ طائیہ کو دیکھیں، یا تصوف کی فلسفی کو دیکھیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے چلیں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا کہ جو میرے رستے میں بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، میں اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو بیان کریں۔ آپ اہل اللہ کی ان کرامات کو دیکھیں کہ جو یہ حصی تصرفات نہیں ہیں، وہ بھی تو کرامتیں ہیں۔ آپ ان کو لے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ متربین غالب آ جائیں گے۔ اور اگر جیسے سائنس کا کل جو نظم ہے کاز اینڈ افیکٹ پہ ہے، اسی طرح لوگوں نے جب آپ سے ریزنز اور لاجکس پوچھنی شروع کر دینی ہے تو وہ آپ سے بیان نہیں ہوگی۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کرامت بیانی میں غلو نہ کیا کریں اور اس پہ بہت زیادہ زور نہ دیا کریں۔ اولیاء جو ہیں وہ صرف انہیں حصی تصرفات پہ نہیں کھڑے، ہزاروں اولیاء ایسے ہیں جن سے زندگی میں ایک بھی حصی تصرف ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ قرب کے مقامات میں بڑے نشانات والے ہیں، بڑے نشانات والے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ احمد نام کی بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض صوفیاء نے کہا کہ 400 سال کے بعد اس مشرب کا اور منہج کا اور اس مزاج کا بندہ پیدا ہوتا ہے تصوف کی دنیا میں۔ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ نابینا ہے، شاید اسے بینا کر، نہیں تو میں خانقاہ کی دیوار کے ساتھ سر مار مار کے اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ کیا کہتے ہیں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں جو تیرے نابینا کو بینا کر دوں، یہ کہہ کے دور چلے جاتا ہوں۔ خانقاہ کے سین میں پہنچتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ احمد نام کی تجھے کس نے کہا کہ وہاں نابینا کو بینا عیسیٰ ابن مریم کرتے تھے، وہاں بھی ہم کرتے تھے، یہاں بھی ہم کریں گے۔ شیخ آواز دیتے ہیں کرتا ہوں، واپس آتے ہیں، لڑکے کی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ خدا کے اذن سے وہ بینا ہو جاتا ہے۔ سب مرید نعرے مارتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، شیخ نے کرامت دکھا دی، تصرف دکھا دیا، تصرف ظاہر ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن شیخ پریشان ہے۔ تو ایک قریب کا سنگی پوچھتا ہے کہ حضرت کیا وجہ ہے اتنا بڑا تصرف ظاہر کیا اور اب آپ پریشان ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں نے کہا تھا میں کوئی عیسیٰ ابن مریم ہوں کہ میں یہ کام کر دکھاؤں، تھوڑی دور جاتا ہوں تو عیسیٰ ابن مریم کا خدا میرے دل میں ڈالتا ہے، وہاں بھی ہم کرتے تھے، یہاں بھی ہم کریں گے۔ تو اب میں اس پریشانی میں ہوں، حیرت میں ہوں کہ کیا کس نے ہے۔ تو درویشوں کی وہ کرامت بیان کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر اسی تصرف ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ تو بعد میں ہوتا ہے نا تصرف ظاہر ہوا، لیکن جس وجہ سے ہوا ہے وہ وجہ بھی تو کرامت ہے، بلکہ وہ اس تصرف سے بڑی کرامت ہے۔ تو آپ اس طرح سے کرامات بیانی کرتے ہیں تو آپ کے جو مؤیدین ہیں، جو ہمارے اہل سنت کے جتنے مخاطبین ہیں، وہ اس پہ واہ واہ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں، چونکہ آپ کو بھی اس کی پوری تفاصیل معلوم نہیں ہے، آپ بھی یہ پورا عنوان، اس کی پوری تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے، نہ آپ کی یہ ڈومین ہے، نہ آپ کا موضوع ہے۔ آپ تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں، ترغیب و ترہیب کی باتیں کریں، خوشخبری سنائیں، ڈر سنائیں، اسلام کو اس کی اصل پوزیشن میں لوگوں کے سامنے بیان کریں، لیکن یہ کرامات کے سہارے اولیاء اللہ کو دینا یہ آپ کا شیوا ہے۔ اولیاء ان سہاروں پہ نہیں کھڑے، وہ ان حصی تصرفات کے سہاروں پہ نہیں کھڑے، ان کی ولایت اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اور ولایت سراسر علم ہے، اور علم کی جو کرامت ہے، فضل کی جو کرامت ہے، وہ اس کی اپنی شان، آپ اس کو بیان کریں تاکہ جہاں آپ کے اپنے لوگوں کو، اہل سنت کے مخاطبین پر متربین فائدہ نہ اٹھائیں اور وہ خود بھی کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں، اور دوسرے جو منکرین ہیں وہ بھی اس کا ٹھٹھا نہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ کی اس طرح سے غیر محتاط رویے کی وجہ سے استہزاءً وہ بار بار مذاق اڑائیں تو وجہ تو پھر آپ بنے ہیں، اگرچہ ان کا فعل بھی جو منکرین ہے غلط ہے، سراسر غلط ہے، کم فہمی ہے، جہالت ہے، سفاہت ہے، لیکن آپ بھی وجہ بن رہے ہیں۔ اس لیے میری ان تمام واعظین سے، مبلغین سے درخواست ہے، ہم آپ کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، معترف ہیں آپ کی دینی خدمات کے، آپ نے ادارے قائم کیے ہیں، آپ نے بہت لوگوں کو خدا رسول کی طرف آپ لائے ہیں، لیکن اس موضوع پر آپ محتاط ہو جائیں۔